الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال تعالى في مقام آخر اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وقال تعالى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں خانہ و دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس دادم آخر ورد زبان اے میرے الہ. اب تو رہے بس دادم آخر ورد زبان اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی تو خدا ہے. اللہ جل جلالہ کا بے حد و بے انتہا لطف و کرم ہے کہ اس خالق کائنات جل مجدہ نے ایک مرتبہ پھر مجھے آپ کو اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق دی اور شوال المکرم کے پہلے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. جب بھی کسی بھی نیک عمل کی توفیق مل جائے ہمارا کام ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں. الحمدللہ شکر ہے اللہ تیرا کہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے. آج 20 ایسے لوگ ہوں گے جو بیماری کے عارضے میں لاحق ہوں گے, اسپتال میں ہوں گے, اللہ نہ کرے لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہوں گے کہ ایسی مصیبتوں اور پریشانیاں دامنگیر ہوں گی. وہ پرسکون انداز میں اللہ کے گھر میں آ کر جمعہ کی نماز سے محروم ہوں گے. تو یہ اللہ جل جلالہ کی خاص نظر کرم اور اس کا احسان ہے
جس پہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ سامعین گرامی قدر، دنیا میں ہر مسلمان جتنے بھی اعمال کر رہا ہے اس کا مقصود صرف رضا الہی ہوتی ہے۔ آپ نے، میں نے، تمام اہل ایمان نے گزشتہ مہینے میں راتوں کو جاگ کے، دن کو بھوکا پیاسا رہ کے، عشاء کے بعد تراویح میں کھڑے ہو کر، سحری میں اٹھ کر اپنی نیند کا جگراتا برداشت کر کے پورا مہینہ مشقتوں میں گزارا ہے، جس کا مقصود صرف اللہ جل جلالہ کی رضا کا حصول تھا کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور رضا مل جائے۔ یہی دو چیزیں مقصود تھی۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے دکھلانے کے لیے روزہ نہیں رکھتا، کوئی انسان بھی کسی دوسرے کو دکھلانے کے لیے تراویح میں مشقت برداشت نہیں کرتا کہ وہ کیا کہے گا۔ صرف جس کے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ کی رضا ہوتی ہے، اور جو اپنی آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے تو یہ اعمال صرف وہی کر سکتا ہے۔ تو مقصود وہی نکلا کہ رضا الہی۔ انبیاء نے دین کی خاطر مارے کھائی، انبیاء شہید ہوئے، انبیاء کو پابند سلاسل کیا گیا، انبیاء سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام سے خصوصاً شاہ ابی طالب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جیسی عظیم بستی سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، تو مقصود صرف یہی تھا، آپ اللہ جل جلالہ کی رضا لے رہے تھے۔ تو آج اسی عنوان پہ کہ اللہ جل جلالہ کی رضا کا حصول کیسے ہوتا ہے، اس پہ مختصر سی ہم بات کریں گے تاکہ ہمارے لیے چلنے میں بھی آسانی ہو اور اللہ جل جلالہ کی رضا ہمیں نصیب بھی ہو جائے۔ سب سے پہلی شرط اللہ جل جلالہ کی رضا حاصل کرنے کی کہ انسان کو وہاں جانے کا راستہ معلوم ہو۔ جس راستے سے انسان اللہ رسول تک پہنچتا ہے اس راستے کا معلوم ہونا پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط اس راستے پر چلنے کے لیے وسائل بھی ہیں۔ یا آپ اس کو سادے الفاظ میں یوں سمجھ لیں، الحمدللہ اکثر آپ حضرات نے بھی عید کی چھٹیاں گزاری ہیں، ہم لوگوں نے بھی ایک دن دو دن چھٹی گزاری ہے، تو ہر انسان اپنی منزل کے لیے رواں دواں تھا۔ تو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو اس جگہ جانے کا راستہ صحیح پتہ ہو، کس راستے سے، موٹر وے سے، جی ٹی روڈ سے، فلاں سے، کہاں سے میں نکل کے فلاں جگہ جاؤں گا، اور دوسرا اس منزل تک جانے کے لیے اس کے پاس وسائل بھی ہوں۔ ایک بندے کو راستہ تو معلوم ہو لیکن جانے کے وسائل نہ ہو تو نہیں جا سکتا۔ ایک بندے کے پاس منزل مقصود تک جانے کے وسائل تو ہیں، راستہ نہیں معلوم، تب بھی نہیں جا سکتا۔ یہ جو راستہ معلوم ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں علم۔ معرفت کی اصطلاح میں یا قرآن سنت کی اصطلاح میں جس جگہ کی بھی معلومات آپ نے لینی ہے اسے علم کہا جاتا ہے، کہ فلاں کے پاس فلاں جگہ جانے کا علم ہے۔ ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے جو اللہ رسول تک پہنچاتا ہے، اور وہ علم قرآن و سنت کا ہے۔ انسان کے پاس قرآن و سنت کا، قرآن اور حدیث کا علم ہوگا، اس کے لیے اللہ جل جلالہ تک پہنچنا آسان ہوگا۔ اور جو راستے کے وسائل ہوتے ہیں، عام وسائل میں گاڑی ہو، پٹرول ہو، پیسے ہوں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ذکر ہے۔ سب سے مختصر
سب سے مضبوط، سب سے سستا راستہ جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی یاد ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ جل جلالہ نے بارہا فرمایا، قرآن کریم میں جگہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب اللہ جل جلالہ نے مجھے آپ کو یاد کر لیا تو گویا اللہ تک ہم پہنچ گئے۔ سب سے آسان راستہ اللہ تک پہنچنے کا۔ اور حدیث میں آتا ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ اس کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں، جو اللہ جل جلالہ کو دل میں یاد کرتا ہے اللہ اس کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں، جو انسان اللہ کا تذکرہ کھلے عام مجمع میں کرتا ہے اللہ جل جلالہ انسانوں سے بہترین مجمع ملأ اعلیٰ کے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ ایک راستہ علم کا اور وسائل ذکر کے ہیں۔ اگر انسان ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے گا تو منزل مقصود مل جائے گی، رضائے الہی اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اگر علم ہے عمل نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ کا ذکر اسے مجبور کرے گا اللہ کی یاد کے اور رسول کریم علیہ السلام کی سنت کو اپنا کے جائے۔ یقینی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھلایا ہے تو جو راہبر و رہنما ہے اس سے رہنمائی لی جائے گی کہ اللہ جل جلالہ کا حصول کیسے ہوگا۔ اور اللہ جل جلالہ نے قرآن میں برملا اعلان کیا، بارہا کہہ چکے آپ سن چکے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ جل جلالہ تم سے محبت کرے تو محمد کریم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو گویا اللہ کی قربت کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اگر انسان علم کی معلومات رکھے عمل نہ ہو تو خالی علم اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ہمارے حضرت ایک مثال دیتے ہیں سمجھانے کے طور پہ، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک آئل کا بہت بڑا ٹینکر ہے اور کھڑا ہے راستے میں اور سارا راستہ اس نے بلاک کیا ہوا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں اس نے راستے میں کھڑا کر دیا ہے؟ تو ڈرائیور کہنے لگا کہ اس کی ٹینکی میں آئل ختم ہو گیا ہے، حالانکہ اوپر ٹینکر آئل سے بھرا ہوا ہے، کئی 100 لیٹر اس کے اندر آئل موجود ہے، لیکن اس کی اپنی ٹینکی میں جو ٹینکی جو اس کے انجن میں سپلائی کرتی ہے اس کے اندر آئل نہیں ہے، تو اتنا آئل رکھنے کے باوجود وہ بیچارہ بے بس کھڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہاں سے بات سمجھ آئی، ایک انسان کے پاس کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن اگر اس کی ذات میں عمل نہیں ہے، علم نہیں ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے تو بڑی سخت مثال دی ہے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی جو صاحب علم تھے اور بے عمل تھے۔ مثل الذین یحملون التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے تورات کی کتاب کو لیا اور اس پہ عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ سورہ جمعہ پارہ 28 کہ جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھے کو کتابوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ 10 گھنٹے لیکچر دے اور اپنی زندگی میں عمل نہ ہو تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل جلالہ کی یہاں قربت ملتی ہے اللہ جل جلالہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے، درود شریف کی کثرت ہے، استغفار کی کثرت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد ہے۔ آپ یقین کریں ہمارا سب سے بڑا اور مضبوط اور بڑا دشمن شیطان ہے۔ انسان ضرور دشمنی کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، فلاں بندہ میرا بڑا دشمن ہے، کوئی بندہ سامنے آ کے بات کرتے ہیں، اکثر لوگ پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس کھلے دشمن سے بچنے کا راستہ اللہ کی یاد ہے۔ جب بھی انسان کو غفلت آئے، اللہ جل جلالہ سے دوری آئے، تسبیح لے ہاتھ میں، میری تو توجہ رکھیں، تسبیح لے ہاتھ میں، آپ کو سمجھا رہا ہوں احباب کو، آپ توجہ دیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں لگائے، ایک تسبیح پڑھے گا اللہ دل کو نور ایمان سے منور کر دیں گے۔ تو شیطان کے دھوکوں سے بچاؤ انسان کا ذکر سے ہوتا ہے، اور قرآن کریم واضح کہہ رہا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جن پہ شیطان غالب آتا ہے سب سے پہلے انہیں اللہ کے ذکر سے وہ غافل کر دیتا ہے۔ اب شیطان ہمیں غافل کر دیتا ہے مختلف ہیل و بہانوں سے، یار تو مسلمان ہے، خیر تلاوت نہ کی تو فرض ہے تلاوت کرنا، یار اللہ کے نام کی تسبیح نہ پڑھی تو وہ فرض ہے، نہیں مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے 100 دفعہ کلمہ پڑھنا فرض ہے، بتائیں جی کدھر لکھا ہے استغفار پڑھنا فرض ہے؟ بھائی نہیں فرض، نہیں فرض۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں، فرض نہیں ہے، لیکن پھر اور بھی کہاں لکھا ہے کہ یہ فلاں فلاں چیزیں کرنا فرض ہیں؟ ہمیں صرف اسلام کی جب بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے تو ہمارا فلسفہ سامنے لکھتا ہے فرض لکھے ہے جی، تو کہاں فرض ہے کہ ہر وقت جو ہے ایک دم مزے کی غذائیں کھاؤ، خوراکیں کھاؤ؟ کہاں لکھا ہے فرض سے گاڑیوں میں سفر کرو؟ کہاں لکھا ہے فرض کے فلاں دفتر میں جا کے نوکری؟ کہاں لکھا ہے فرض ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ یا کہاں لکھا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں آپ عید پہ اچھے سے کوٹ پہنو، بسکٹیں پہنو، بہترین لباس پہنو، عمدہ اور بہترین خوراکیں لاؤ، بازاروں میں جا کر چاند رات مناؤ ٹھیک ٹھاک؟ یہ کہیں فرض ہے؟ نہیں جی مجبوری ہے نا جی مفتی صاحب، تجھے سمجھنے کوئی نہیں ہو، ہماری مجبوری ہے عورتوں کی چوڑیاں لینی ہیں، انگوٹھیاں لینی، ہماری بھی مجبوری ہے، ہم نے بازار میں جانا ہے، وہاں آئیں بائیں شائیں ہوتا ہے، مجبوریاں نظر آ جاتی ہیں، جب اللہ رسول کی بات آتی ہے، علم اور فرض کی بات آ جاتی ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے جس نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کیا ہوا ہے۔ دنیا کا ہر کام، ہر ان پڑھ کو، بوڑھے کو، جوان کو، بچے کو، ان پڑھ کو سب کو پتہ ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنا فرض ہے، بیوی کے اخراجات پورے کرنا فرض ہیں، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کدھر سے؟ یہ ضرور سمجھ آتا ہے، تو نماز نہیں پڑھیں گے تو بخشوائیں گے کدھر سے؟ اللہ رسول کو ناراض کریں گے تو قبر سنواریں گے کدھر سے؟ یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ حضرات علماء نے، صلحاء نے، اتقیاء نے اپنی ذات پہ محنت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صحابہ کے ایمان پہ محنت کی ہے۔ 13 سال ابتدائی زمانے میں نہ زکوٰۃ تھی، نہ حج تھا، نہ روزہ تھا، صرف ایمان کی محنت تھی۔ سب سے پہلے انسان کا ایمان بنتا ہے، پیارے آقا نے صحابہ کرام کا ایمان بنایا، دل میں اللہ رسول کو بسایا۔ جب اللہ رسول دل میں بیٹھ گئے، بڑی سے بڑی قربانی کرنا صحابہ کرام کے لیے آسان ہو گئی۔ صحابہ کو سنگلاخ وادیوں میں گھسیٹا گیا، صحابہ کرام کو تپتے ہوئے انگاروں پہ، یہ تاریخ کی بات نہیں حقیقت ہے، حباب بن ارد کی کمر سے قمیض اٹھائی گئی تو وہاں سوراخ تھے، فرمایا کہ یہ انگاروں پہ لٹا کے میرا خون اور چربی ان انگاروں کو بجھایا کرتی تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ گئی، ہر قربانی دینا آسان ہو گیا۔ اصل اس وقت امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت صرف ہونٹوں پہ ہے، دل میں نہیں ہے، اترتی ہی نہیں ہے۔ اللہ رسول کی محبت بڑی مشکل ہے، اتنی آسان نہیں ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ رسول کی محبت اترتی ہے تو حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مسلمہ کذاب نے کہا کہ مجھے مانتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں؟ فرمایا میں نے سنا ہی نہیں تم نے کیا کہا۔ کہا محمد کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ کہا الحمدللہ اللہ کا نبی ہے، میرے آقا ہے، میرے ماں باپ قربانی۔ پھر اس نے کہا مجھے پتہ نہیں چلا، میں تیری بات کو سنتا ہی نہیں۔ اس نے ایک بازو کاٹا، دوسرا بازو کاٹا، ایک ٹانگ کاٹی، دوسری ٹانگ کاٹی، حتیٰ کہ گردن میں اتار دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت حرف نہیں آنے دی۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتی ہے اللہ رسول کے نام کی محبت۔ سیدنا بلال کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، سینے پہ پتھر ہے، احد 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 کی صدائیں۔ آج تو یہ واقعہ سن کے ہم مچل جاتے ہیں کہ چلتا بلال مکہ میں اور پاؤں کی آواز عرش پہ آتی ہے، اس کی قربانیاں دیکھیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان دل میں اتر چکا ہے۔ اب ابو جہل نے 2 ٹانگیں مختلف اونٹوں سے باندھ کے یوں چیر دیا، 2 ٹکڑے ہو گئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین میں آنچ نہیں آنے دی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اب دیکھیں یہ قربانیاں کیوں دی ہیں؟ ان کے دل میں ایمان تھا، اللہ رسول کی محبت تھی۔ ہم یہ اکثر صلح حدیبیہ میں واقعہ پیش کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں تو سہیل بن عمر جو خطیب قریش ہے، اس نے نبی علیہ السلام سے
معاہدہ طے کر رہا ہے تو اپنا ہاتھ پیارے آقا کی گاڑی کے قریب کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیارے آقا کی محبت ہے. آپ نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور تجھے تیری ماں روئے اور کوئی عجیب جملہ کہا. وہ جملہ میں نہیں بولتا ہوں، آپ سمجھ نہیں سکیں گے. اتنا سخت جملہ اس کو کہا کہ اپنا پلیت ہاتھ میرے آقا کی گاڑی کو نہ لگانا. یہ عظمت سی. ہم یہ ضرور واقعہ بیان کرتے ہیں صدیق اکبر نے پورے گھر کی صفائی کی، سوئی بھی اور دھاگا بھی اتار کے رکھ دیا. آج میں اور آپ ہیں، آج اگر کہا جائے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمیں 100 روپیہ چاہیے، ہم 100 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہیں. لیکن ہم سے بڑے مسلمان دنیا میں کوئی نہیں. یہ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور میرے بچوں، یہ ہمارے لمحے فکری ہیں. آہستہ آہستہ جو پیارے آقا نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن کے نقوش رہ جائیں گے، اسلام برائے نام ہوگا، قرآن برائے نام کتاب رہ جائے گا. اور آج حقیقت ہے، خدا کی قسم مسلمان ایسے ہی کر رہا ہے. قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ مجھ پہ فتویٰ لگائیں انہیں دنیا سے بڑے مسلمان ہیں. قرآن کی عظمت ہے، قرآن کے احکامات کو مانتے کیوں نہیں؟ قرآن کے نظام کے مطابق تجارت کیوں نہیں کرتے؟ قرآن و سنت کے مطابق شادی بیاہ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری زندگی قرآن و سنت کے خلاف کیوں ہے؟ اگر مانتے ہیں تو پریکٹیکل کرنا چاہیے. جو جملہ بولتے ہیں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ دعوے نہیں کرتے. میں نے کئی بار یہ مثال دی ہے. آج مجھے اپنے بچوں سے پیار ہے. ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اپنے بیوی بچوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن وہ روڈوں میں چوکوں میں کھڑے ہو کر اعلان نہیں کرتا وہ لوگوں مجھے اپنے بچوں سے پیار ہے، وہ لوگوں مجھے اپنی بیوی سے پیار ہے. یہ اعلان نہیں کرتا. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہر عمل بچوں کے لیے لباس لا رہا ہے، بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے مشقت برداشت کر رہا ہے، بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے. فوج میں نوکری کر رہا ہے، پہاڑوں میں جا رہا ہے، گلیشیئر میں جا رہا ہے، مزدور ہے مزدوری کر رہا ہے، ریڑی بان ہے ریڑی کر رہا ہے، چھاتا لگا رہا ہے، ہر کام کر رہا ہے. مزدور اپنی کمر پہ اینٹیں اٹھا کے اپنی کمر کو زخمی کر دیتا ہے اولاد کے لیے. یہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ اشارہ دیتا ہے کہ اس کو اپنی اولاد اچھی لگتی ہے، اس سے اپنے بیوی بچے اچھے لگتے ہیں. وہ نہ بھی کہے تو ساری دنیا سمجھتی ہے یہ مشقتیں اپنے بیوی بچوں کے لیے اٹھا رہا. تو آج ہم مسلمان ہیں تو ہمارا قول و فعل بتلائے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اعلان نہ کرنا پڑے. آج سب سے پہلے بندہ یہ پوچھے گا ہم سے، اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ناراض نہ ہونا، آپ کا لباس، آپ کا حلیہ، آپ کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے. صحابہ کرام نے تو وہ چیزیں جو ان کے پاس میں نہیں بھی تھی پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے تھے. ایک حبشی صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں آتے، آپ کے بالوں کے درمیان مانگ بنی ہوتی تھی. کبھی آپ پوری زلفیں پیچھے کر لیتے، کبھی درمیان میں آپ کی سیدھ نکلی ہوتی تھی. اب ان کے بال گھنگریالے تھے، اس کے اندر مانگنی تھی، ان کے بس میں ہی نہیں تھا، اللہ نے ایسے بنائی نہیں تھے. وہ گھر میں گئے، لوہے کی سلاخ گرم کی اور اندازے سے ایسے سر کے اوپر رکھی، جس سے بال جل گئے، تھوڑا سا چمڑا بھی متاثر ہوا. دوستوں نے کہا، اپنے رفقا نے کہا کہ خدا کے ولی اگر یہ تھوڑا سا نزدیک نیچے چلا جاتا، دماغ متاثر ہو جاتا، خدا نہ کرے دماغ ڈسٹرب ہو جاتا تو پاگل اور دیوانہ ہو جاتا. کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے میں مر بھی جاتا تو میرے لیے سودا سستا تھا، مہنگا نہیں. وہ ان کے بس میں نہیں تھا پھر بھی کیا. آج کسی نوجوان کو کہیں سنت کے مطابق لباس پہنو، سنت کے مطابق ہولیہ بنا لو، آگے اتنی تعویلیں اتنی تعبیریں ہوتی ہیں. اور جب محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کریں، اس سے زیادہ محب دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہیے یا اللہ جل جلالہ کی رضا چاہیے. تو دو چیزیں بنیادی شرط ہیں. اپنی ذات کو سنبھالیں. آج میں چاہتا ہوں آپ صحیح ہو جائیں، میں غلط پڑھا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں مولوی سیدھا ہو جائیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں. آج یہی وجہ ہر بندہ دوسرے میں نقائص نکالتے ہیں، اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا. آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، 13 سال ان کے ایمان پہ محنت ہوئی. کسی بھی صحابی نے کسی دوسرے کو نہیں کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہا ہے. کتابوں میں لکھا ہے ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا گریبان مبارک بٹن کھلے ہوئے ہیں، ساری زندگی بٹن کھلے رکھے. کسی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ کے بٹن باندھ دے تیرے کھلے کیوں ہیں. اور ایک صحابی نے دیکھا کہ پیارے آقا کا بین بند ہے تو آپ نے ساری زندگی بٹن کھولے ہی نہیں. کبھی آج ایسا ہوتا ہے تو کیوں نہیں کرنا، میں کرنا تو کیوں نہیں کرنا. اب اس میں یہی ہوتا ہے، میں اونچی امین کہتا ہوں تو کیوں نہیں کہتا، میں ختم کرتا ہوں تو کیوں نہیں کرتا.
میں جملاتیں کرتا ہوں تو کیوں نہیں کرتا، میں یہ کرتا ہوں تو کیوں نہیں کرتا، یہ میں اور تو میں ہم لگے ہوئے ہیں اور اپنے اعمال اور نیکیاں ضائع کر رہے ہیں۔ آج اس چیز کے بارے میں اللہ نہیں پوچھیں گے، ہاں مجھ سے اللہ پوچھیں گے کہ تیرے پاس مقتدی آئے، ان کی نیکیوں میں اعمال میں کمزوری تھی، تو نے رہنمائی کیوں نہیں کی۔ آپ میری رعایا میں آپ کے بارے میں پوچھنا اللہ کی میرے ذمہ داری بنائی ہے۔ ہر باپ سے اللہ پوچھیں گے بیوی اور اولاد کی تربیت دین کے مطابق کی ہے کہ نہیں کی۔ ہر آفیسر سے اللہ پوچھیں گے اپنے ماتحت کا اپنے رہنمائی کی ہے کہ نہیں۔ ہر آرمی چیف سے پوچھیں گے اپنی فوج کی صحیح تربیت کی ہے کہ نہیں کی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ مجھے کہیں گے کہ مفتی صاحب ہمیں کہتے ہیں دوسرے کی نکتہ چینیاں نہ کریں، کمزوریاں نہ بیان، آپ کو کرتے ہیں۔ تو بھائی جان آپ میری ذمہ داری میں ہیں، آپ لوگوں نے مجھے امام اور خطیب کے منصب پہ بٹھایا ہے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو علماء کو انبیاء کے وارث سمجھتے ہیں وہ علماء کی بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی ہے، ایک صحابی کا 2 منزلہ گھر بنے، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ایک صحابی نے اور اس طرح عمل کیا ہے، انگوٹھی سونے کی پہنی ہے، رسول اللہ نے کہا تیرے ہاتھ سے جہنم کی بو آ رہی ہے۔ ہاں اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت آبجیکشن کیا ہے۔ بار آپ نے سنا ہے ایک قبیلے کی فاطمہ نامی لڑکی نے چوری کی، آپ سے سفارش کی گئی، فرمایا یہ اللہ کے حقوق ہیں، اس میں ایسا نہیں ہوتا تھا حدود میں، یہ تو اس کی بیٹی فاطمہ ہے، محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی ہے، اس کا بھی ہاتھ کٹتا۔ رسول اللہ کی یہ کلمات ہمیں نظر نہیں آتی، یہ ضرور آتا ہے خوشخبریاں سنائیں، نفرتیں نہ پھیلائیں، نرمی کریں، سختی نہ کریں، میٹھا میٹھا نظر آتا ہے، طیف کی وادی کی ہمیں تکلیفیں نظر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی روزی پھینکی جا رہی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ بس میں کہتا ہوں کہ میں صحیح دنیا میں کامل ہو گیا ہوں، باقی دنیا ساری بے وقوف ہے۔ یاد رکھیے، آخری بات کرتا ہوں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور جب اپنے آپ کو رسول اللہ اور صحابہ کرام کی سنت کے عین مطابق ہم نے ڈھال لیا نا، انشاءاللہ ہمارا قول و فعل دوسروں کی دعوت کا ذریعہ بنے گا۔ ڈھونڈتے رہے اوروں میں عیب و ہنر، رہے اپنی عیوب سے بالکل بے خبر، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برائی نہ رہے۔ ہر بندہ میرے سمیت اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ نماز فرض ہے، نماز کی پابندی کرے۔ اب نماز میں بھی رولا ہو گیا ہے، 2 کٹھی پڑھا کہ کلی کلی پڑھا، فلاں کروں فلاں کروں، یہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو ساری زندگی آپ نے کیا ہے، ایک روایت لے کر آئیں گے کہ سیدنا علی نے تو نماز میں شراب پی تھی، تو ٹھیک ہے پیو شراب، فلاں صحابی نے گانا سنا تھا، ٹھیک ہے سنو گانے۔ آپ کو پرانی روایات نظر آتی ہیں لیکن آخر کی روایات ہمیں نظر نہیں آتی۔ حدیث میں بتائیں گے عبد الرحمن بن عوف کی دعوت پہ شراب نہیں چلی تھی، جب پیو سنگے تو حالت ہے جب پیو۔ آپ کو بعد کی روایات نظر نہیں آتی، پہلے کی روایات نظر آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں جو لکھی تھی بعد میں چیزیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کس لیے اس پورے قرآن کو سمجھے پھر آپ کسی کے ایمان کے اوپر ہاتھ اٹھائیں۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ سب سے پہلی گمراہی ہوتی ہے انسان اپنے بڑوں سے اعتماد اٹھاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں کیا۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں عقل پہ چلتا تو میں موزوں کے نیچے مسا کرتا، رسول اللہ نے فرمایا اوپر کرو، میں نے عقل چھوڑ دی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں میری عقل میں یہ آتا ہے، مفتی کو پتہ نہیں، مفتی تک عثمانی کو تو آتا ہی کوئی نہیں، مفتی منیب کو تو آتا ہی کوئی، مجھے زیادہ آتا ہے۔ جس نے 70 سال ہو گیا دین پھیلانے سے دین نہیں آتا، مجھے آتا ہے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ ہم مستری کو نہیں کہتے بابا 70 سال ہو گئے تو مکان تو غلط بناتا ہے، میں ٹھیک سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو 50 سال پریکٹس ہو گئے ہیں، آپ غلط کرتے ہیں، میں ٹھیک کرتا ہوں، وہ کیا چل اگلا لا۔ ایسے کسی بندے سے کوئی گولی لینے کو تیار نہیں، ایسے بندے سے کوئی ایک نیب لگوانے کو تیار نہیں، لیکن دین میں سب سے بڑا وہ ٹھیکیدار ہے۔ یہ وہ آج امت کے نوجوانوں میں گمراہی کی فرقے اور فتنے ہیں جس نے نوجوانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ صحابہ کرام اپنے مشن میں مخلص تھے اور نبی علیہ السلام پہ اتنا اعتماد تھا کہ پیارے آقا نے کہہ دیا آنکھ بند کر دی۔ اور یاد کریں، یاد رکھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا وہ چمک گیا۔